جو باتوں کے اعتبار سے بڑے مکار ہوتی ہیں، بڑی چالاک ہوتی ہیں. میں سبھی عورتوں کی بات نہیں کر رہا، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب بھی بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کو اپنی زندگی کا نمونہ بنا کر اپنی زندگی گزارتی ہیں. لیکن کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو بڑی زبان دراز ہوتی ہیں، بڑی چالاک اور بڑی مکار اور بڑی عیار ہوتی ہیں. ایسی ہی عورتوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضور اعلیٰ نبینا علیہ السلام معراج میں جنت کا مشاہدہ کیا، دوزخ کا نظارہ کیا، واپس جب تشریف لائے تو عورتوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں، جہنم میں مردوں کے نسبت عورتوں کو زیادہ پایا، زیادہ تر عورتیں دوزخ میں، جہنم میں زیادہ پایا. اس کی دو وجہ سرکار نے بیان کی. پہلی وجہ زبان درازی، بہت زبان درازی، عورتوں میں یہ صفت زیادہ پائی جاتی ہے. جب دیکھو بک 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 کرتے رہنا، خاموش نہیں بیٹھتی ہیں. اللہ کی عبادت میں، تسبیح میں رہنا ان لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے. ہمیشہ اس کا عیب، اس کا عیب، ایک کہانی، وہ کہانی، اس کی کہانی، اس کے گھر کی کہانی، کچھ نہ کچھ. جب دو عورتیں مل جاتی ہیں تو کچھ نہ کچھ کہنا کسی کے متعلق ان کے لیے گویا لازم ہے، ضروری ہے اور فرض ہے. جیسا کہ مشہور ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا سچ، کسی حکیم نے یہ کہا دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ تو کسی حکیم نے کہا کہ دو عورتیں مل کر بیٹھی ہوں اور آپس میں بات نہ کی ہوں، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے دنیا کا. تو معزز سامعین کرام، میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عورتوں کی دوزخ میں زیادہ جانے کی وجہ دو ہیں. ایک تو زبان درازی اور دوسرے نمبر پر شوہر کی ناشکری. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی پر پوری زندگی بھی اپنی بیوی کو نعمتوں میں رکھے، خوشیوں میں رکھے اور ایک سے ایک نعمت اسے کھلاتا رہے، ایک سے ایک نعمت اسے پلاتا رہے، لیکن تھوڑا سا کبھی اس کے مزاج کے خلاف ہو گیا تو حدیث کے الفاظ ہیں، بیوی کہتی ہے ما رأیت خیرا قط، کہ میں نے کبھی آپ سے کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں. جب سے شادی کر کے آئی ہوں تب سے کوئی سکھ ہی دیکھا نہیں، ایک دن بھی سکھ کا آپ کے ساتھ گزرا نہیں. اس طرح کے الفاظ عورتوں کے ہوتے ہیں. ما رأیت خیرا قط، کبھی میں نے خیر آپ سے دیکھا ہی نہیں، کبھی بھلائی آپ سے دیکھی نہیں. جب سے شادی کر کے آئی ہوں مصیبت ہی مصیبت ہے. حالانکہ شوہر الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت کچھ عطا کر رہا ہے، نعمتوں پہ نعمتیں دے رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ الفاظ. کچھ بیویاں تو یہ بول دیتی ہیں اجی تمہارے سے شادی کرنے سے تو اچھا تھا، کہاں تمہیں بوڑھی میں ڈوب کر مر جاتی. اسی طرح کا ایک لطیفہ، ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ شوہر اور بیوی کا جھگڑا چل رہا تھا. بیوی ایک سے ایک باتیں شوہر کو سناتی جا رہی ہے. تم سے شادی کرنے سے تو اچھا تھا بوڑھی میں ڈوب کر مر جاتی، تم سے شادی کرنے سے تو اچھا تھا کنواری رہ جاتی. نہ معلوم کتنے کتنے القاب شوہر کو نواز رہی تھی. آخر میں بیوی نے ایک، اور شوہر خاموش ہے بیچارہ، کچھ نہیں کہہ رہا. آخر میں بیوی نے کہا تم سے شادی کرنے سے تو اچھا تھا کہ میں شیطان سے شادی کر لیتی. شوہر جو اب تک خاموش تھا جلال میں آ گیا، غصے میں آ گیا اور کہنے لگا توبہ توبہ کر لے، توبہ توبہ کر لے. بیوی پریشان، اب تک تو کیا نہیں تھا، اب اچانک سے توبہ توبہ کہاں سے آ گیا. تو شوہر کہنے لگا توبہ توبہ کر لے. اسلام میں بہن اور بھائی کا نکاح جائز نہیں ہے. اسلام میں بہن بھائی کا نکاح حرام ہے. بزرگان محترم، ایک اور لطیفہ سن لیجئے. جب میاں بیوی کی بات آئی ہے، مسلمان مسکراتا ہوا اچھا لگتا ہے. شوہر پڑھا لکھا تھا،
जाहिल नहीं था, उसने एक किताब लिखी, बड़ी अच्छे से एक किताब लिखी। जब किताब कंप्लीट हो गई, मुकम्मल हो गई, तो बीवी को फोन करता है शौहर और कहता है कि बेगम जल्दी से आपकी एक खूबसूरत फोटो भेज दो, एक अच्छी सी फोटो भेज दो। बीवी परेशान, पूरी जिंदगी हो गई कभी फोटो नहीं मांगे, आज कहीं को फोटो जी। तो शौहर बोलते नहीं बेगम मैं एक किताब लिखा हूं, मैं किताब के फ्रंट पेज पर तुम्हारी फोटो डालना चाहता हूं। बीवी खुश, किताब और किताब के फ्रंट पेज पर मेरी तस्वीर, मेरा फोटो, कैसी किताब होगी वो। तो बीवी पूछती है शौहर से कि अभी वो किताब का नाम तो भी क्या है, किताब का नाम तो भी क्या है। तो शौहर बोलते किताब का नाम है कब्र का अजाब दुनिया में। किताब का नाम है कब्र का अजाब दुनिया में। जब से क्या बीवी फोन रखी आज तक फोन नहीं उठाई गए। इसी तरह का एक लतीफा है, मियाँ बीवी गुजर रहे थे रास्ते से, बीवी और रास्ते में एक कुत्ता नजर आया। बीवी ने कहा शौहर से देखो जी तुम्हारे रिश्तेदार जा रहे हैं। शौहर तो शौहर होता है, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम ससुर जी। ससुरा भी तो एक रिश्तेदार है, ससुरा भी तो एक रिश्तेदार है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, तो इस तरह के वाक़यात होते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि औरतों के अंदर नाशुक्री पाई जाती है और इसी वजह से औरतें जहन्नम में ज्यादा जाते हैं। लेकिन मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ औरतों पर ही जिम्मेदारी नहीं दी कि वो नाशुक्री नहीं करे या ज़बान दराजी नहीं करे, बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मर्दों की भी कुछ जिम्मेदारी दी है। वो जिम्मेदारी क्या है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली, कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वाली के लिए बेहतर हो, अपनी बीवी के लिए बेहतर हो। पूरी दुनिया उसे बेहतर और अच्छा कह रही है, लेकिन बीवी अच्छा नहीं कह रही तो अच्छा नहीं है। अच्छा